ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، جب مجھے وہ موقع یاد آتا ہے، کون سا وقت؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ وہ وقت یاد آتا ہے جب جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے فرشتے اللہ کے خوف اور ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے، کسی کو کلام کی جرت نہیں ہوگی۔ جب جبریل کلام کی جرت نہ کریں گے، جب جبریل تھر تھر اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، اللہ اللہ، وہ میدان محشر جب نبیوں کی زبان پر، سید الانبیاء کے علاوہ ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، اللہ اکبر، جس وقت انسانوں کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، نہ ڈگریاں کام آ رہی ہوگی، نہ خاندانی نسبتیں کام آ رہی ہوگی، نہ قبائلی نسبتیں کام آ رہی ہوگی، نہ کسی کا حسن دیکھا جائے گا، نہ کسی کا جمال دیکھا جائے گا، نہ کسی کا کمال دیکھا جائے گا۔ حد تو یہ ہے، کعب احبار کا قول ہے، اگر انسان قیامت کے دن 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے تو بھی وہ اپنی عمل کو حقیر سمجھے گا، حقیر۔ بایزید بستامی اپنا بیان دیتے ہیں، فرماتے بیٹو بچپنے میں جو مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ جب مجھ سے اس گناہ کے بارے میں پوچھے گا بایزید تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، تو میں جواب کیا دوں گا؟ اس جواب کے تصور سے جب میں کانپتا ہوں تو میرا جگر پگھلنے لگتا ہے، میرا جگر پگھلتا ہے، اور جگر بہ بہ کر پیشاب کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ پیشاب کا جو خون کا پیشاب ہوتا ہے، یہ خون کا پیشاب بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے میرا جگر پگھل کر کے بہ رہا ہے۔ تو اسی کو تم دیکھتے ہو، اس کا علاج کوئی حکیم نہیں کر سکتا، کوئی طبیب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بیماری کا علاج طبیب کے پاس ہے، خوف خدا کا علاج کس کی دوا میں ہو سکتا ہے؟ سلطان العارفین جیسا ولی بچپنے کا گناہ یاد کر کے جگر پگھلا رہا ہو، اور جن کی زندگی میں ہفتے میں جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ کوئی نماز بھی نہیں، وہ سکون سے بیٹھے ہم تو جنت میں جائیں گے۔ جن کو کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں، وہ سکون سے بیٹھے ہم جنت میں جائیں گے۔ جن کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ صبح سب سے پہلا جو گناہ کرتے ہیں، اتنا بڑا گناہ جو زنا سے بھی بڑا ہے، جو قتل سے بھی بڑا ہے، مسلمانوں کی صبح میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کا ترک۔ پوچھو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیاء سعادت میں لکھتے ہیں کہ زنا سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ کسی کو قتل کرنے سے کوئی بڑا گناہ ہے نماز کا ترک کرنا قتل اور زنا سے بھی بدترین جرم ہے۔ بستروں میں فجر کی نماز نرم نرم گدوں پہ چھوڑنے والوں مجھے بتاؤ، بایزید بستامی تو بچپن کا گناہ یاد کر کے جگر پگھال رہے ہیں، اور ہم سارے جرائم کر کے سکون سے بیٹھے ہم جنت میں جائیں۔ یاد رکھنا، ناظم شورا اور خطبہ کی مرضی سے جنت نہیں ملے گی میرے عزیز، جنت تو آپ کو اللہ کی مرضی سے ملے گی۔ اور اللہ کے یہاں غیرت کا معاملہ اتنا نازک ہے، تھوڑا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں بطور تقریر نہیں بلکہ دل کے درد کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، خدا کرے کسی کے دل میں اترے۔ اللہ کے یہاں جب رحمت کا معاملہ آئے تو پھر اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ سبقت رحمتی علی غضب، اس کا ارشاد ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لی گئی۔ جب رحمت کا کہ اس عطوں کا نظارہ کروانے پر آتے ہیں تو پھر کتے کو بھی جنت میں داخل کر دیتے ہیں، ہے نا؟ جب رحمت کے نظارہ کرانے کی بات آتی ہے تو پھر اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔
اور جب اظہار غیرت کا معاملہ آتا ہے تو پھر نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دیتے. دیکھ لیں کیا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بن نوح جہنم میں نہیں جائے گا؟ کبھی غور کیا ہوتا؟ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ صرف نماز روزہ کر کے بھی ہماری چھٹی نہیں ہو سکتی. اتنا سمجھ لو میرے بھائیوں کتنی نازک ہے نماز. اب تھوڑا سمجھے. جب ہم نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو کچھ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، میں کوئی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں نماز کیا چیز. یعنی لوگ کیا سمجھتے پتہ ہے؟ گناہ کر کے رو لو، گناہ کر کے استغفار کر لو اور ہم جنتی ہے نا. لیکن ہم نماز کا سلام پھر کے کوئی درود شریف پڑھتا ہے، کوئی کلمہ شریف پڑھتا ہے. لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی صحاح میں دوسرے نمبر پر ہے، اور بعض محدثین کے نزدیک تو اور دوسرا معاملہ ہے، میں اس میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے جب اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے، توجہ ہے آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن بہت خاص مقام پر اور بہت نازک مقام پر گفتگو آ کر ٹھہر رہی ہے، اور آپ کی خاص توجہ. اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے ہیں تو صحیح مسلم کی روایت ہے حضور جیسے ہی نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو حضور استغفار کرتے ہیں. آپ غور کریں، گناہ کے بعد استغفار کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ کے بعد توبہ ہو رہی ہے، لیکن سید المعصومین جہاں گناہ قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتے، تصور گناہ بھی قریب سے گزر کر نہیں جا سکتا، بلکہ ان سے جو وابستہ ہو جائیں، اتنا سمجھ لیں نبی کی جو خطائیں گناتے ہیں ان خطا کاروں کا حساب تو بعد میں کریں گے. لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ ہے نبی اگر کسی بے عقل جانور پر بیٹھ جائیں تو اس جانور سے بھی خطا نہیں ہو سکتی. نبی کی عصمت کا یہ عالم ہے، کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ ہجرت کے باب میں سب نے لکھا، سب نے بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو ہر عاشق کہتا تھا حضور میرے گھر، حضور میرے گھر، حضور میرے گھر. آقا کسی کے گھر جاتے ایک ہی جگہ جا سکتے تھے، دوسری جگہ تو جانا نہیں تھا. ایک کے یہاں جاتے 50 کا دل ٹوٹتا، 100 کا دل ٹوٹتا، 200 کا دل ٹوٹتا، اور حضور دل توڑنے نہیں آئے تھے، حضور تو دلوں کو جوڑنے آئے تھے. تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا، جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سب. ارے ہم جیسے گنہگار جلسے میں جائیں اور کمیٹی کے صدر کے یہاں فاتحہ پڑھ کے رخصت ہو جائیں کار میں بیٹھ کے، تو سال بھر تک کمیٹی کے دوسرے ممبرانوں کو دکھ ہوتا ہے کہ حضرت ان کے یہاں چلے گئے، ہمارے یہاں نہیں. اور کچھ بے باک ہوتے تو کہتے ہیں کہ وہ تو صدر تھے نا اس لیے چلے گئے، غریبوں کے یہاں نہیں آئے. حالانکہ غوث پاک کے غلاموں کو غریبوں اور امیروں سے کیا نسبت؟ جن کی فاتحہ بکتی ہے وہ امیر غریب دیکھتے ہیں، جن کی نگاہیں دل پر ہوں اور جو فکر رضا پر پہرا دے کر یہ کہتے ہو کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ لے. ان لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے. چلے غلط فہمی نہ ہو، لیکن جو وفادار ہوتے ہیں ان کا دل تو ٹوٹتا ہے. حضرت میرے یہاں 2 منٹ ہی آ جاتے، میرے یہاں آ جاتے، 2 سیکنڈ ہی آ جاتے، میرے یہاں آ جاتے، ہے نا. لیکن جانا کہاں تھا؟ ایک ہی گھر. اب فیصلہ کیا کرنا تھا؟ حضور نے فرمایا رکو اور اپنی اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی. توجہ ہے آپ کی؟ میں نبی کی شان معصومیت بیان کروں، میں نبی کی شان معصومیت بیان کر کہ ہمارا نبی صرف معصوم نہیں، سید المعصومین، جان عصمت ہے ہمارا نبی. ہاں جو لوگ کہتے ہیں نا
کہ آپ سے خطائیں ہوگی، میں کہتا ہوں وہ اپنی خطاؤں کو درست کریں. میرا عنوان وہ نہیں ہے، ورنہ ہم ان کا بھی حساب کرتے. اور سنی دعوت اسلامی مسلک چھپا کر وہ کام کرنے والی تحریک کا نام نہیں ہے. ایسے کام کو آگ لگے جو مسلک کا سودا کر کے ہو. واللہ ہم نے کہیں بھی مسلک کو چھپا کے بات نہیں کی. ہم نے جہاں بھی عمل کی ضرورت ہے تو عمل کی گفتگو کی، اور عقیدے کی بات تھی تو عقیدہ ببانگ دوحل بیان کیا. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. ہم نے کئی مسلک چھپا کے بات نہیں کی، اور ہم تو کہتے ہیں اس کام کو آگ لگے جو کام مسلک کو داؤ پہ لگا کے کیا. اس کام سے بہت بہتر ہے گھر میں سینے میں مسلک چھپا کر بیٹھ جانا جس میں مسلک داؤ پہ لگتا. مسلک ہماری پہچان ہے، مسلک ہماری جان ہے. مسلک سوداگری نہیں بلکہ مسلک راہ نجات ہے، کیونکہ میرے امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. مسلک یہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. اور ہمارا مسلک کیا، لوگ ہم سے مسلک پوچھتے آپ کا مسلک کیا ہے، تو ہمارا مسلک یہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ ہمارا مسئلہ. تو عرض یہ کر رہا تھا حضور جان عصمت ہے، سید المعصومین ہے. تو اب توجہ آپ کی، سب کہتے میرے یہاں میرے یہاں، اور مدینے کے سردار لوگ بھی کہتے ہیں، سردار بھی کہہ رہے میرے یہاں، رعایا بھی کہہ رہے میرے یہاں. حضور نے جانا کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ توجہ آپ کی، کیا کیا حضور نے؟ اللہ کے رسول نے نکیل چھوڑ دی. کہا یہ اونٹنی معمور من اللہ ہے. اپنے علماء سے جا کے پوچھنا معمول من اللہ کا مطلب کیا ہے. ابھی اس کی تشریح کروں گا تو وقت جائے گا، میرے پاس صرف 5 منٹ بچے ہیں. حالانکہ میں جو عنوان لے کر آیا تھا میں نے اس کو بیان کرنا، لیکن آج وہ رہ جائے. تمہید میں بات پوری ہو رہی ہے، میں بات پیرل پوری کر دوں. 5 منٹ کا ٹائم ہے کیونکہ ہمیں وقت پہ نماز جماعت کھڑی کرنی ہے، کیونکہ اس کے بعد اگر میں ذرا بھی ٹائم زیادہ لوں گا تو قبلہ امیر محترم کا وقت کٹے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ اتنی مفکرانہ گفتگو کو کوئی ٹائم شارٹ ہو جائے. ہم چاہتے ہیں بھرپور حضرت کا خطاب سنیں، ذکر بھی ہو دعا بھی ہو. 5 منٹ بات پوری کر رہا ہوں، توجہ ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ اونٹنی معمور من اللہ. اونٹنی کیا ہوتی ہے؟ اونٹنی کیا ہوتی ہے؟ جانور کو عقل ہوتی ہے، جانور کو عقل ہوتی کہاں جانا، کہاں اٹھنا، کہاں بیٹھنا. اگر آپ اپنے گھوڑے کو لگام چھوڑ دیں تو کبھی بیٹھ کر کے دیکھنا نہ لگام چھوڑا ہوا گھوڑا لے کہاں جاتا ہے. ہاں، جو نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں تھوڑا ایک بار آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. ہاں، گئے تھے داماد کے گھر، پہنچو گے ہاسپٹل، وہ بھی ہاسپٹل پہنچ گئے تو سمجھ لینا کہ گھوڑے میں کچھ شرافت تھی، ورنہ تو آپ نے جانا ہی شہر خاموشہ ہے. میں کوئی مذاق اڑانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن لوگوں سے کہتا ہوں ذرا سوچو بھی. اور آپ سے بھی کہتا ہوں ہر ایک کی بولی سن کر کے پوپٹ نہ بنو، طوطا نہ بنو کہ جو سن لیا وہی بول دیا. تھوڑا عقل سے بھی کام لو. نبی ہماری طرح کا، کیسے ہماری طرح؟ وہ کہا کہ ناک ان کی ناک ہماری، آنکھ ان کی آنکھ ہماری، تو ہوئے نا ہماری طرح. میں نے کہا جب باپ اپنی طرح نہیں ہے تو رسول پاک اپنی طرح کیسے ہے؟ باپ کیوں اپنی طرح نہیں؟ میں نے کہا باپ کو محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور اپنے آپ کو دیکھو تو کچھ نہیں ملتا. تو باپ کیا ہوتا ہے؟ یہ ناک آنکھ گال، یہی تو باپ کا چہرہ ہے نا. تو باپ کی ناک آنکھ رخسار دیکھ لیا تو مقبول حج کا ثواب مل گیا، اور اپنا آپ دیکھا تو کچھ نہیں ملا. تو جب اپنا باپ اپنی طرح نہیں ہے تو رسول پاک اپنی طرح کیسے ہو؟ جس نے باپ کو یہ مقام عطا کیا ہو، جس نے باپ کو یہ مقام عطا کیا، اس نے رسول پاک کو کیا مقام عطا
اور رسول پاک کیا ہے؟ ارے تیرا باپ تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، بیڑی سگریٹ بھی پی سکتا ہے، مگر رسول پاک کیا ہے؟ جن کے تلووں پر سید الملائکہ کی پیشانی آ کر ٹکتی ہے۔ بنگلور والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں، شاید تم نے اس کی نزاکت کو نہیں سمجھا۔ حضور کے تلوے اور سدرۃ المنتہا کے مکی کی پیشانی، توجہ۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔